پروٹینس دے آر امپورٹینس. اسٹوڈینٹس پروٹین کی امپورٹینس کو کسی حوالے سے ڈینائی نہیں کر سکتے، چونکہ جتنی پروٹینس ہیں ہمارا اوور آل باڈی جو ہے اینیمل جتنے بھی ہیں دیئر باڈی از میڈ اپ آف پروٹینس. اس طرح جتنے بھی جو فنکشنل جتنے بھی ریئیکشنز ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے بیسیکلی دے آر کیٹلائزڈ بائی دا پروٹینس ان دی فارم آف انزائمس. تو اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ دا کانٹینٹس. اسٹرکچرل پارٹ. پروٹین ایز اسٹرکچرل پارٹ. They are energy as proteins as energy source, protection against diseases, then transportation, enzymes, as they are also responsible for movement and the chemical messengers. So the first one is the structural role of proteins. جیسے ہم پلانٹس کے لیے کہتے ہیں کہ سارے پلانٹس کا جو میجر پروپورشن ہے وہ سیلولوز کا بنا ہوا ہے، اسی طرح سے فار دا اینیملس کے اندر جو اینیمل کا باڈی ہے دیٹ از مینلی میڈ اپ آف پروٹینس. وہ پروٹینس ہماری باڈی کے اندر، ہمارا باڈی میں اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں ہماری باڈی میں کیا ہے جی بونز ہیں اور جو گوشت جس کو ہم مسلس کہتے ہیں یہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ جو انٹیگومنٹری اسٹرکچر انٹیگومنٹس جیسے ہیئر نیلس وغیرہ ہیں. آل دی اسٹرکچر دے آر میڈ اپ آف پروٹینس. اور اس طرح سے اسٹرکچرل امپورٹینس میں دیکھیں تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ دا اینیمل اسٹرکچر از آلموسٹ میڈ اپ آف proteins. The second important role of protein is the protein as energy source. اچھا پرنسپل اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیلی انرجی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں سے 60 سے 65% جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے پورا ہونا چاہیے. اسی طرح سے اپ ٹو 30% جو ہے وہ بیسیکلی آنا چاہیے فرام دا لپڈس. تو پروٹینس کا جو ریکوائرمنٹ ہے، پروٹین پرائمریلی ہمارے باڈی کے اندر فار انرجی سورس جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے بجائے اس کو اسٹرکچرل یا پھر میٹابولک مولیکولزم کے لیے جو ہے ایکوائر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپلی جو پروٹینس ہیں دے کین پرووائڈ انرجی ٹو آور باڈی. ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا باڈی پریفر کرتا ہے پروٹین سے ڈفرینٹ اسٹرکچرز بنوانا. لیکن اگر ہماری باڈی میں پروٹین انٹیک زیادہ ہے، یعنی زیادہ جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر اس سے زیادہ پروٹین آ گئی ہے تو پھر اس اضافی پروٹین کو انرجی کے لیے یوز کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر کہیں کہ ایک بندہ ہے اس کو جو ہے وہ یا کوئی اسپیسیمن ہے جس کو فوڈ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس باڈی میں جو پروٹین سٹور ہیں وہ کیا کریں گے، اس کو انرجی پرووائڈ کریں گے. پروٹین انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ کے اوپر پروٹین ول بروکن ڈاؤن انٹو امائنو ایسڈس. پروٹین جو ہے امائنو ایسڈ میں بریک ڈاؤن کریں گی. امائنو ایسڈ کا امائنو گروپ الگ ہو جائے گا. وہ جو امائنو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم آگے یوریا سائیکل کے تھرو یورین کی فارم میں یوریا کی شیپ میں فارم میں نکال دیا جاتا ہے. اب امائنو ایسڈ سے امائنو گروپ الگ ہو جاتا ہے، جو باقی اسٹرکچر بچ جاتا ہے اس کو پھر آگے انرجی جو ہے وہ اوبٹین کرنے کے لیے اس کو آکسیڈائز کیا جاتا ہے، یعنی وہ پھر آگے کریب سائیکل الیکٹران ٹرانسپورٹ چین وغیرہ میں اس کو موو کروایا جاتا ہے. جی تھرڈ امپورٹنٹ رول آف پروٹینس. پروٹینس گیو آس پروٹیکشن اگینسٹ دا ڈیزیزز. پروٹینس ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتی ہیں. اچھا اگر ہم نیچرلی دیکھیں تو دو چیزیں ہیں پروٹین کو. ہم سمپلی اینیملس کے اندر دو ریفرنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ہے اینٹی بایوٹکس، دوسری ہیں اینٹی باڈیز. اینٹی بایوٹکس تو عام طور پر بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا کسی جو ہے وہ جو پیتھوجنس ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کی ڈفرنٹ کیمیکل نیچر ہے، لیکن کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں وچ آر پروٹین ان وچ آر میڈ اپ آف پروٹینس. تو اس لیے وہ جو پروٹین بیسڈ اینٹی بایوٹکس ہیں، وہ اینٹی بایوٹکس جو پروٹین کی بنی ہوئی ہیں، تو وہ ہماری باڈی کو جرمز کے اگینسٹ کیا کریں گی، پروٹیکٹ کریں گی. اینٹی بایوٹکس کے بعد سیکنڈ اینٹی باڈیز. اینٹی باڈیز آر موسٹ امپورٹینٹ ود ریفرنس ٹو دا سیلف ڈیفینس. ہماری باڈی کے اندر جب بھی کوئی پیتھوجن، جب بھی کوئی بھی کسی طرح کا میٹیریل فارن میٹیریل اٹیک کرتا ہے تو ہمارا باڈی آگے سے ایک اس کے اگینسٹ ایک ڈیفینس سسٹم ہمارا جس کو کیا کرتا ہے کہ جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. ہمارا امیون سسٹم اس انویڈر کے خلاف یا جو بھی ڈیزیز ہے اس کے خلاف فائٹ کرتا ہے. تو امیون سسٹم اٹ ول پروڈیوس اینٹی باڈیز. ایکچولی اینٹی باڈیز ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیز جو ہوتی ہیں اس کے، چاہے وہ وائرل ڈیزیز ہے یا کوئی اور ڈیزیز کے خلاف ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں. اس طرح پروٹینس جو ہیں دے آر آلسو گیونگ اس پروٹیکشن اگینسٹ دا ڈیزیز. ٹرانسپورٹیشن. فورتھ امپورٹنٹ رول آف پروٹینز از دا ٹرانسپورٹیشن. ہمارے باڈی کے اندر جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہے، جیسے آکسیجن کی ٹرانسپورٹ لنگ سے لے کر
آکسیجن کو تو پورے باڈی کے اوپر سپلائی کرنا جو ہے، دس از ریسپانسبلٹی آف ہیموگلوبن. تو ہیموگلوبن جو ہے ایک پروٹین ہے جو آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے ہماری باڈی کے اندر. اس طرح سے مایوگلوبن ہے، دوسری امپورٹنٹ پروٹین ہے. مایوگلوبن چونکہ ہیموگلوبن بلڈ کیپلریز سے باہر نہیں جا سکتی ہے، تو مایوگلوبن کا کام جو ہے وہ ہیموگلوبن سے آکسیجن لے کر آگے سیلز تک پہنچانا ہے، سیلز اور ٹیشو تک لے کر جانا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیموگلوبن اور مایوگلوبن دے آر بوتھ ریسپانسبل فار ٹرانسپورٹ آف آکسیجن. اس کے علاوہ یہ تو بہت کامن ایگزامپلز ہیں. اس کے علاوہ سیل جو ہے اس کے اندر جتنے بھی مٹیریل ہیں ٹرانسپورٹ ہونا ہے، اسپیشلی وہ مٹیریل جو کہ لپڈ سالوبل نہیں ہے، دے آر ٹرانسپورٹڈ تھرو دا پروٹینس، کیونکہ سیل میمبرین میں اسپیسیفک پروٹینس ہوتی ہیں جو مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کرتی ہیں. تو سیلولر لیول کے اوپر جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ وایا پروٹینس ہو رہی ہے. ففتھ امپورٹنٹ رول از دا پروٹین ورک ایز اینزائمس. موسٹ آف دا اینزائم، آل اینزائمز نہیں، اگر ہم کیونکہ کچھ اینزائم ایسے ہیں جو آر این اے کے بنے ہوتے ہیں جن کو ہم رائبوزائمز کہتے ہیں، ان چند ایک کو چھوڑ کر باقی موسٹ آف دا اینزائمز دے آر پروٹین ان نیچر. اب اینزائمز پروٹین کے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے باڈی کے اندر کوئی سنگل بھی کیمیکل ریئیکشن، بایو کیمیکل ریئیکشن ایسا نہیں ہے جس کو اینزائم ریگولیٹ نہ کر رہا ہو. آل دا بایو کیمیکل ریئیکشن، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری باڈی کے اندر بایو کیمیکل ریئیکشن ہے. لائف کی علامت ہی بایو کیمیکل ریئیکشنز کا کنٹینیو ہونا ہے، اور ان بایو کیمیکل ریئیکشن کو کنٹینیو کرواتے ہیں اینزائمز. تو اس طرح سے اینزائم جو ہے دے آر پلئنگ دیئر رول ایز کیٹلسٹ، اور اینزائم جو ہے وہ پروٹین ان نیچر ہے. موومنٹ، پروٹینز آر آلسو ریسپانسبل فار آور لوکوموشن اور موومنٹ. موومنٹ کے لیے جب ہم حرکت کرتے ہیں، جیسے میں اگر اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو اس میں سمپلی جو میرے مسل پروٹینز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کنٹریکٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے یا پھر نیچے کو جا رہا ہے. تو عام طور پر جو جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ ساری کی ساری دے آر ڈیو ٹو دا کنٹریکشن آف دی پروٹین مالیکولس. تو پروٹین مالیکولس میں سب سے جو امپورٹنٹ پروٹین ہے وہ مایوسین ہے. مایوسین بیسیکلی کیا کرتی ہے، ہمارے مسلس کے اندر، ہماری ہاتھوں میں، جیسے میں اپنی انگلیوں کو حرکت دے سکتا ہوں، بازو کو حرکت دے سکتا ہوں، چل سکتا ہوں. تو یہ تمام جو کام ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو ڈفرینٹ پروٹینز موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ یہ کام کر رہی ہیں، اور پرنسپل پروٹین ہمارے پاس مایوسین ہے جو جی. اس کے علاوہ ہارٹ بیٹ، ہمارا جو ہارٹ ہے وہ کنٹینیوسلی بیٹ کر رہا ہے. تو ہارٹ بیٹ کے لیے جو ہے یہ جو ہارٹ ہے دل ہے، اس کو بار بار پمپ کرنے، بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے اس کو کنٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی پروٹین فائبرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسلسل ہارٹ کو پمپ کیے جا رہے ہیں. اس سے بریدنگ پروسیس ہے. بریدنگ پروسیس میں ہماری ریبس بار بار اوپر نیچے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایئر جو ہے وہ لنگز میں آ بھی رہی ہے اور پھر باہر بھی جا رہی ہے. اب ریبس کو اوپر نیچے کرنے کا جو بیسک رول ہے جو ہے یہ اس میں پروٹینز ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ ریبس کو اوپر نیچے جو ہے وہ موو کروا رہی ہیں. تو اوورآل ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کے اندر جتنی بھی موومنٹ ہے، ایون ہم کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر جو پیریسٹالسس ہے، یعنی کہ وہ موومنٹ ہے جس کی وجہ سے فوڈ آگے موو کرے گا، وہ بھی ڈیو ٹو پروٹینز ہے. پروٹینز ایز کیمیکل میسنجرس. اچھا، پروٹینز جو ہے وہ کیمیکل میسنجر کا رول پلے کرتے ہیں، جیسے ہارمونس ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں، اور انٹراسیلولر میسیجنگ ہے. ہارمونس تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈفرنٹ انسولین ایک ہارمون ہے جو کیا کرتا ہے، گلوکوز اپٹیک کو جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے. تو انسولین بیسیکلی ہارمون ہے لیکن وہ پروٹین ان نیچر ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں بہت سارے پروٹینز جو وہ ایز ہارمون رول پلے کر رہی ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرس، کچھ ایسے نیورو ٹرانسمیٹر جن کو ہم پیپٹائڈ بولتے ہیں، پیپٹائڈ نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں، پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے یعنی کہ نروس سسٹم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. انٹرا سیلولر میسجنگ، اچھا یہ تو سیل سے باہر کی بات ہے. سیل کے اندر بھی جو میسج ٹریول کرتا ہے اس میں پروٹین جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، یعنی سیل میمبرین سے میسج کو لے کر نیوکلس تک پہنچانا جو پروٹین کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا یہاں وہی اگر ہم سم اپ کریں تو جیسے ہم نے کہا کہ ٹرانسپورٹیشن کرتی ہیں، تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبن موجود ہے. اس سے باڈی کے اندر جو ڈفرنٹ کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے اینزائمس موجود ہیں. اسی طرح سے جو ڈفرنٹ ہمارے اسٹرکچرس ہیں جیسے بونڈس ہیں یا باقی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہماری جو امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے وہ بیسیکلی پروٹینز اس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اس طرح سے ہیومن کے علاوہ جو باقی اینیملس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے سیم یہی پیٹرن جو ہے موجود ہے. اینٹی باڈیز کا کام ہوتا ہے کہ انویڈر یا جو ڈیزیز کازنگ پیتھوجنز ہیں ان کے خلاف فائٹ کرنا. اس طرح سے موومنٹ کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مایوسین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مایوسین ہیڈ ہے.
ٹھیک ہے، مایوسین از ریسپانسبل فار جو ہے وہ مسل کنٹریکشن. اس طرح سے پروٹینس کو ہم ایز انرجی سورس یوز کرتے ہیں. جیسے ایگ جو ہے، ایگ وائٹ اسپیشلی جو وہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹین ہے جو ہمیں باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے.